بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. چلو قل هل أعوذ بالله قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا أمن لا يهدي ہدایت لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. کیسے تم فیصلہ کرتے ہو؟ کیف فما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا قرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه برب العالمين. أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تعبيله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك عالم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کیا تمہاری شریکوں میں سے کوئی ہے جو صحیح راہ بتا دے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اللہ صحیح راہ بتاتا ہے، بس کیا جو صحیح راہ بتاتا ہے زیادہ حقدار نہیں ہے تمہارا؟ میں حقدار نہیں ہوں، میں اس کا حقدار نہیں ہوں، تمہاری خوبصورتی کا حقدار نہیں ہوں، تمہارے مال کا حقدار نہیں ہوں، تمہارے جسم کا حقدار نہیں ہوں، تمہاری نیتوں کا حقدار نہیں ہوں، تمہارے اعمال کا حقدار نہیں ہوں، تمہارے نمازوں کا، تمہارے سجدوں کا، تمہارے رکوع کا حقدار نہیں ہوں، جو صدقہ دیتے اس کا حقدار نہیں ہوں، ہر چیز کا میں ہی حقدار ہوں. پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور. اوپر لکھو ٹاپ لائن، اللہ ہی حقدار ہے. کبھی پوچھوں گی میں آپ کو، اللہ ہی حقدار ہے. سورہ یونس نے، سورہ ہود نے میرے نبی کو بوڑھا کر دیا، بوڑھا کر دیا. ڈر گئے میرے نبی، اتنے آ گئے قانون، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت اتنی اچھی نہیں ہے، میں کیا کروں، پریشان ہو گئے. اس کی پیروی کی جائے یا وہ خود بھی راہ نہیں پاتا مگر ایک اسے راہ دکھائی جاتی ہے. اس کو بھی، نبی کو بھی، ولی کو بھی میں ہی راہ دکھاتا ہوں، سب کو میں ہی راہ دکھاتا ہوں. سو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ ان میں سے اکثر پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی، بے شک گمان حق کی معرفت کا نام ہے. سچ اور گمان اپوزٹ ہے. تمہیں گمان کیوں ہے کہ میں کیوں نہیں ہوں حقدار اس کا؟ تمہیں گمان کیوں ہے میں بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ تمہیں گمان کیوں ہے کہ میں رزق کیوں نہیں دے سکتا؟ تمہیں گمان کیوں ہے کہ میں تمہیں صحت نہیں دے سکتا؟ تمہیں گمان کیوں ہے کہ میں جنت نہیں دے سکتا؟ تمہیں گمان کیوں ہے کہ میرا دیدار نہیں کرا سکتا؟ تجھے زن رکھتے ہیں، ہم زن رکھتے ہیں. کل دو گھنٹے کا راستہ میں نے یہی بات پہ، آیت پہ
میں نے اللہ سے دعا کر کے بولی میں جو پڑھتی ہوں میں یقین کرتی ہوں میں مانتی ہوں تیرے توکل کرتی ہوں تو لے جا مجھے لے کے آ. بس میرے پاس کتنا ٹائم ہے؟ 6:45. 6:45 سے 6:30 تک کتنا ٹائم ہوا؟ پونا گھنٹہ. پونے گھنٹے میں ایک جگہ مجھے جانا ہے رنگ روڈ پہ اتنی دور. بابو صاحب پڑھ لے اتنی دور جانا ہے مجھے. جانے مجھے پونا گھنٹہ ہوگا, آنے مجھے پونا گھنٹہ ہوگا, ان سے بات کرنے 5 منٹ ہوگا, تو 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹے میں. اب تیرے حوالے کرتی ہوں, پونے گھنٹے میں تو کیسا لاتا ہے مجھے نہیں معلوم, تو مجھے وقت پہ پہنچا دے. یہاں پہ میں تیرے ذمے پہ توکل کر کے جاتی ہوں. میں آج تک ایسی گاڑی نہیں چلائی کوئی فرشتے چلائے. میں کیسا گئی, میں کیسا آئی, میرے گیٹ کے پاس اللہ اکبر کہا میرے رب نے, میں لبیک کہی اللہ سے, لا لبیک. توکل کیا میں آزما کے دیکھ رہی ہوں, میں کر کے دیکھ رہی ہوں. میں تم کو سمجھانے کے لیے میں اس حد تک گزر کے دیکھ رہی ہوں. میں آگ میں چل کے دیکھتی ہوں آگ کتنی تیز ہے. ہر طریقے سے کوشش کر کے دیکھو تو تمہیں ایمان پختہ ہو جائے گا, کیونکہ نبیوں نے خبر کھود کے سو کے دیکھے خبر کیسی ہوتی ہے. ذکر علیہ السلام کے بیٹا اور ذکر علیہ السلام, اللہ اکبر. بے شک اللہ خوب جانتا ہے وہ کرتے ہیں. اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ کوئی اللہ کے حکم کے بغیر اپنی طرف سے بنا لے, لیکن اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوا اور کتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے. وہ کہتے ہیں وہ اسے بنا لایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بس اسی جیسی ایک ہی صورت لے آؤ, اسے تم بلا سکو بلا لو. اللہ کے سوا تم سچے ہو, بلکہ انہوں نے اسے جھٹلایا جس کے علم میں انہوں نے قابو نہیں پایا. اور اس کی حقیقت ابھی ان کے پاس نہیں آئی, اسی طرح ان سے پہلوں نے جھٹلایا. بس دیکھو کیسا ہوا. کل کی بات مجھے یاد آ رہی ہے, توکل موت جو میں تم کو سمجھاتی ہوں, کل میں نے قریب سے وہ چیز دیکھ کے آئی. فل سپیڈ میں 60-70 فل سپیڈ میں ہوں, فل سپیڈ میں آ رہی تھی. سائڈ میں ایک اسکوٹر کھڑی ہے, میری سپیڈ تقریباً 50 تک تو ہوگی. اتنی سپیڈ میں ٹو ویلر امیڈیٹ کیسا اسٹاپ ہوتی مجھے نہیں معلوم, پڑھ کر بھی نہیں ہوں سیکھ کر بھی نہیں ہوں. میرا پیر پھٹ کے پورے ٹکڑے ہونا تھا. جو بمپر تھا, میں نے ایک چیخ ماری اللہ اکبر, امیڈیٹ وہ مجھے اتنا چھوا بھی نہیں کہ پردے کے جیسے اتنی دوری تھی میری, اس کی پھٹ کے نکلنا تھا. میں نے کہی اللہ واقعی میری موت دور ہے, تو میری بچا لیا ہے تو نے. یہ آیتیں پڑھنے کے بعد تمہاری زندگی میں آئیں گی, دیکھتے جاؤ. اس کی بات سے دعا مانگو ہماری حفاظتی تو فرما. ظالموں کا انجام, اور ان میں سے بعض اس پر ایمان لائیں گے اور ان میں سے بعض اس پر ایمان نہ لائیں گے. ہم جو پڑھ رہے ہیں ایمان لا رہے, ایمان لا رہے منہ سے یا دل سے یا کاموں سے, منہ سے بھی دل سے بھی دل سے بھی منہ سے بھی منہ سے دل بھی سے بھی دل سے بھی کاموں سے بھی. کاموں سے بھی. آن لائن اور بہنیں کیا کر رہی ہیں؟ کر رہی کر باقی رہی کچھ باقی کریں گے. کچھ کریں گے. الحمدللہ. الحمدللہ. تیرا رب تیرا مجھے رب ذات مجھے کرنے ذات والوں کو خوب جانتا ہے. اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل. لکم دینکم ولی دین, سورہ کافرون میں بھی آتا ہے. تم اس کے جواب دہ نہیں ہے اور میں اس کا جواب دہ نہیں جو تم کرتے ہو. اللہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں, جو تم کرتے ہو وہی تم کو ملے گا. ان میں سے بعض کان لگاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, تو کیا تم بہرے کو سناؤ گے؟ عقل نہیں رکھتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ, ان میں سے بعض دیکھتے ہیں آپ کی طرف. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ. لا يبصرون بولوں گی تو غلط مانا چلے گا, لیے آئے گا. لا بولوں گی تو نہیں آئے گا. لا اس لیے رک کے دوبارہ کرتی ہوں میں. لا غلطی کر کے کرا کے سب کوشش ہو رہی ہے, اب خیال رکھنا. لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار
يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ملاقات اللہ سے كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين إنا نرينك بعد الذي نعدهم أو نتوفينك وإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول وإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل ایک وقت مقرر ہے امت اجل اذا جاء اجلهم فلا تستأخرون ساعة ولا تستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه يباتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا چکو ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. نوٹ کر کے دیکھو افطار میں مزہ کیا اچھا آتا ہے. وہ موز کا مزہ، وہ سموسے کا مزہ، وہ پانی کا مزہ، وہ کھجور کا مزہ، وہ گنجی شربت کا مزہ، اس کے بعد اچھے اچھے کھانے کا مزہ، اس کے بعد اچھے کپڑے پہننے کا مزہ، اچھے دوپٹے اوڑھنے کا مزہ، اچھے گھر میں بیٹھنے کا مزہ، اچھے کار میں گھومنے کا مزہ، ٹو ویلر میں گھومنے کا مزہ، شوہر کے ساتھ رہنے میں محبت سے رہنے کا مزہ. ہر ایک چیز مزہ ہی مزہ ہے. یہ دنیا کا مزہ نہیں سمجھو، یہ ہم رہ رہے ہیں سمجھو. مزہ نہیں سمجھو. کبھی کھانا بہت اچھا لگے تو بولیں ویری ٹیسٹی، نہیں بولو الحمدللہ میرا رب تو دنیا میں ذائقہ دیا مجھے آخرت میں دے. آج میں ایک بات سکھائی حکمتوں کی، حکمتوں کو انڈیل لو. چلیں اور ان میں سے بعض دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف، تو کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں؟ ہاں دیکھتے نہیں، ہم لوگ نہیں دیکھتے کتنے میتیں گزر گئے پھر بھی سدھر رہی ہیں. بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر کچھ بھی، لیکن لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. جس دن وہ یوم حشر انہیں جمع کرے گا، وہ دنیا میں نہ رہے تھے مگر دن کی ایک گھڑی. میں یہ بات پہ میں غور و فکر کر کے کہتی ہوں، میں قسم کھا کے کہتی ہوں، مجھے ایک زندگی ایسی لگتی ہے، ایک پل کی زندگی ہے. عرب میں کئی سال رہی، پڑھائی کری، یہاں پہ ہوں، آپ کو 12 سال سے پڑھا رہی ہوں. مجھے لگتا ہے ایک پل ہی رہی میں نے. سوچ کے دیکھو تمہاری زندگیوں کو، بچپن پل میں چلا گیا ہے. دنیا کی زندگی پل کی ہے. ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیوں نہ چھوٹی سی چیز کو قربان کر دیتے. آپس میں پہچانیں گے، البتہ خسارے میں رہے جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے ملنے کو. اللہ سے ملنے کے لیے جو محبت کرتا ہے اصل وہی جنتی ہے. جنت کے لیے جو کام کرتا ہے وہ جنتی نہیں ہے. جنت مانگو، جنت مانگو، مگر ملنے کا شوق اللہ کا رکھو نا. وہ نہیں تو کون دے گا جنت؟ ملنے کا شوق کرو. ملنے کا شوق کرنے کے لیے اتنی کیپیبل ہونا چاہیے مجھے، اتنی پاک ہونا چاہیے، اتنی نیک ہونا چاہیے، اتنی صالح ہونا چاہیے. میری زبان سے اللہ کی کیا نعمت آتی ہے آگے دیکھو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم ایمان والے ہو جاؤ، بول کے آگے بڑھ جاتی ہوں، ذرا جلدی کر لیتی ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ ایک نعمت دیتا ہے. میں کہتی ہوں یہ نعمت مجھے ہم سب کو دے دے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 نعمتیں ہوتی ہیں. نعمت وہ ہوتی ہے زبان ہماری پاک ہو جاتی گالیوں سے، گندے باتوں سے، غیبت سے. اخلاق حسین کر دیتا ہے، ہمارے اعمال کو حسین کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ عزت کی، ہمیں جو عزت ملتی ہے نا وہ بھی پاکی کی عزت ملتی ہے. یہ بڑے اچھے قرآن پڑھنے والے با عظیم دیتا ہے. 3 نعمت آپ کو ملے گی. اب جو پڑھ رہے ہیں آپ عظیم، میں پڑھا رہی ہوں میں عظیم. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ.
مگر دن کی ایک گھڑی کے آپس میں رہا، البتہ وہ خسارے میں رہے جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے ملنے کو، ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اگر تمہیں بعض وعدہ دکھا دیں جو ہم ان سے کر رہے ہیں، یا ہم تمہیں دنیا میں اٹھا لیں، پھر انہیں ہماری طرف لوٹنا ہی ہے، پھر اللہ اس پر گواہ ہے وہ کرتے تھے۔ ہر ایک امت کے لیے ایک رسول ہے، پر جب ان کا رسول آ گیا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور وہ کہتے ہیں وعدہ کب پورا ہوگا۔ سورہ یونس میں ایک اشارہ ہو رہا ہے، مگر یونس علیہ السلام کا قصہ موجود نہیں ہے۔ تم سچے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں میں اپنی جان کے لیے مالک نہیں ہوں کسی نقصان کا یا نفع کا، جو اللہ چاہے تو نفع بھی دے نقصان بھی دے۔ اب کیسے مانگتے ہو؟ صاحب التاج والمراج البراق والعلم دافی البلائی، چیخا مار مار کے پڑھتے ہیں درگاہوں میں، چلا چلا کے روب ڈال رہے ہیں نبی کے اوپر، دافی البلائی والبائی والقات والمرسلم۔ بدتمیز دنیائی۔ ہر ایک امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا وقت آ جائے گا پس نہ یہ گھڑی تاخیر کرے گا نہ جلدی کر سکے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں بھلا تم دیکھو اگر تم پر اس کا عذاب آئے رات کو یا دن کے وقت، تو کیا وہ جس کو مجرم جلدی کر رہے تھے، کیا پھر جب واقعہ ہو جائے گا اس وقت تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ اب مانتے ہو البتہ تم اس کی جلدی مچاتے ہو۔ پھر ظالموں کو کہا جائے گا تم ہمیشہ کا عذاب چکو جو دنیا چکتے تھے، دنیا کا مزہ لیتے تھے، دنیا کا ذائقہ لیتے تھے، آؤ جہنم کا ذائقہ لو۔ هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل إيه وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون۔ الا خبردار، یاد رکھو، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یاد رکھو اللہ کے لیے ہے سارے آسمان و زمین۔ یاد رکھو یہ کوئی ولی اور نبی کے لیے نہیں ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون ويحيي ويميت وإلیہ ترجعون۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ جس کو ہارٹ ہے وہ یہ پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، غلط ہے۔ قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کیا یہ ہارٹ کے لیے آیت کو ہے کر کو؟ دوسروں کو معلوم ہو گیا۔ آپ کو دعا پڑھنا ہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، یہ پڑھنا ہے نہیں، کیا پڑھنا ہے؟ اللہم رب الناس مذہب الناس اشفی انت شافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ دھیرے پڑھی ہوں تاکہ ریکارڈ آئے تو پھر سن کے لکھ لیں، پھر مجھے نہ بولیں پڑھ کے بھیجو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے آپ کے سوالات سے، اکیلی ہوں میں، کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے مجھے۔ قل بفضل اللہ وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون وما ظن الذین یفترون علی اللہ
فزع يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشترون. اللہ مجھے معاف کر دے، میں بہت جلدی پڑھی ہوں، اس سے پہلے مجھے معاف کر دے، میں ختم کرنے کے چکر میں رہ گئی، میں پہنچانے کے چکر میں رہ گئی، اب میں پہنچاتی ہوں، میں ختم نہیں کروں گی. اللہ معاف کر دو مجھے، معاف کر دو اللہ، معاف کر دو میرے اللہ، معاف کر دو میرے رب. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه. اور تم سے پوچھتے ہیں کیا وہ سچ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میرے رب کی قسم بے شک و ضرور سچ ہے، تم عاجز کرنے والے نہیں. اگر خواہ ہر ظالم شخص کے لیے وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کو فدیے میں دے دے، اور چپکے چپکے پشیمان ہوں گے، عذاب دیکھیں گے. اللہ اگزامپل دیتے ہیں دنیا میں کتنا ہے، سب وہ دے دیں گے تو بھی ان کو مہلت ایک نیکی کی بھی نہیں ملے گی. ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، تو ظلم نہ کیا جائے گا. مطلب اللہ بار بار قرآن کریم میں کہتے ہیں میں ظلم نہیں کرتا، لا یظلمون، ہم بھی لوگوں پہ نہ ظلم کریں. رہی بات بولنے کا مطلب اللہ کا وہ ہے کہ تم جو نیکی لاؤ گے، جتنے پیسے لاؤ گے اتنی شاپنگ ہوگی تمہاری، جتنے نیکیاں اعمال لاؤ گی اتنی ہی جنت ہوگی، اس کے پر نہیں ہے. وہ بھی ہمارے اعمال سے نہیں ملتی، وہ اعمال دیکھ کے اٹھا کے دیتے ہیں. بچے آتے ہیں آ کے کہتے ہیں پیسے نہیں رہتے، بڑے خوبصورت سے ہوتے ہیں، آ کے بولتے ایک دکان ہے چاکلیٹس کا، وہ کوئی سمجھو میں ہی بیٹھی ہوں چاکلیٹ کے لیے، آپ ہی بیٹھے ہیں، کوئی خوبصورت سے آئیں گے بچے، آ کے آئے گا ان کو کچھ اٹھنا ہاتھ اٹھانا کرنا ہے، تھوڑے سے پیسے دیں گے، ہمارا دل کرے گا 1 روپیہ دیں گے تو 10 روپے کا چاکلیٹ ہم کیا کریں گے، لو بیٹا جی آپ رکھ لو یہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے ہم لالی پاپ کا بھی نیکیاں نہیں لے کے جا رہے ہیں، ہمیں اتنی بڑی جنت کا دے رہے ہیں نظارہ. بس کوششیں کر کے کوشش کر لو. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے لیے جو آسمانوں میں زمین میں ہے، یاد رکھو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن کہ اکثر جانتے نہیں ہیں. وہی زندگی دیتا ہے وہی مارتا ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اے لوگوں تحقیق تمہارے پاس آ گئی، خبر میں دفنانے کے بعد 3 بات بولے جائیں گے. اسی زمین سے نکالا گیا، اسی زمین میں دفنایا جائے گا، اسی زمین سے دوبارہ اٹھایا جائے گا. نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ہے، شفا اس روگ کے لیے جو دلوں میں ہے. اب یہاں پہ کیا روگ ہے، بیماری، یہاں پہ کیا بیماری چل رہی ہے، ظلم کی. ظلم کی بیماری پہ کیا کرتے ہیں، دل کی بیماری کے لیے دعا ہو گئی. اندھے گنگے بہرے، مومنوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہے، اس کو خوشی منائے. اللہم رحمتک ارجو ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین وصل لشان کلہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ سب سے بہتر ہے جو جمع کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ دیں بھلا دیکھو جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا، پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام بنا لیا، کچھ حلال بنا لیا. سن رہے ہو، حلال حرام نہ بنائیں، جو ہے کھا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا، یہاں تک کہ میں یہ تک تیار ہو گئی، میں مرغی کھاتے بیمار ہو جاتی ہوں، بے قراری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، میں نے یہاں تک کہ سوچ لی اگر یہ میرے لیے اللہ کا حکم ہے تو میں وہ بھی کھا لوں گی. پھر پتہ چلا مکروہ چیز چھوڑ سکتے ہیں، صحابہ نے بھی چھوڑا تھا، پھر ٹھیک ہے الحمدللہ. پھر کبھی چاک بھی لی میں نے، کسی کو نہیں معلوم جو میں نے کام کری ہوں، تھوڑا سا پنچ میں نے کھا بھی لی، میں نے بولا نہیں میں کچھ حرام نہیں کروں گی دنیا میں. یا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، ان لوگوں کا کیا خیال ہے جو گڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ قیامت کے دن. میں کیوں بتا رہی ہوں یہ میری باتیں، میں شان نہیں بتا رہی ہوں، میں آپ لوگوں کو اگزامپل سکھا رہی ہوں. اگر آپ نے کوئی چیز کو حرام کیا ہے تو اس کو حلال کرو، اپنی زندگی میں حلال لے کے آؤ. ان کا کیا حدود پار نہیں کرو، حد پار نہیں کرو. بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے. اللہم انی علی ذکرک و شکرک حسن عبادتک. اگر کوئی آپ کو 1 روپیہ دیے ہیں تو شکر ادا کرنا، کوئی 500,000 دیے ہیں تو شکر ادا کرنا، کوئی کچھ بھی دیے ہیں تو شکر ادا کرنا. ہر حال میں شکر کریں. تھوڑی دیر آپ نے دیکھا تھا کسی نے کسی کو چاول پہنچایا، ہم نے سب نے دیکھا آنکھوں سے،
تو انہوں نے کہا اور دو اور دو. ہمیشہ اور کچھ پیسے دیتے ہیں, کھڑے رہتے ہیں, اور ذرے دیو با, ساری نہیں آتی اس میں, ٹیلر کو دینا 1000 روپے, اور ذرے دیو, جتنا دی شکر کر کے لے لو بس. اور تم نہیں ہوتے اس حال میں, نہ اس میں کچھ قرآن پڑھتے ہو, نہ تم قرآن پڑھتے ہو, اور نہ کوئی عمل کرتے ہو. یہ بات کسی نے میں جب بیان میں انہوں نے سنا, بازو ہمارے گھر کے بازو بیان ہو رہا تھا, وہ بندہ کہہ رہا ہے, میں نے غور سے سنی, انہوں نے بھی سنا, کہ بس قرآن پڑھو, قرآن کریم اقرا بول کے آیا ہوا ہے, اقرا اقرا بول کے آیا ہے, صرف پڑھو بول کے آیا ہے, عمل کے لیے فضائل اعمال عمل کرو. لوگوں کو اندھے بنا رہے ہیں. میں اندھوں کو آنکھ کھولنے کے, اللہ سے دعا مانگنے سے قرآن سکھانے کے لیے بٹھایا گیا ہے. یہ بات جھوٹی ہے. اللہ کیا بول, پڑھنے کے بعد کیا بول رہا ہے, اللہ کیا بول رہے ہیں, جھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ, نعوذ باللہ, کتاب جھوٹی ہے. قرآن پڑھنے کے لیے آیا کرتے, اقرا بسم ربک الذی بول کے بولے کرتے, بار بار پڑھو بولے, ماں تمہیں لوگ عمل نہیں, بس فضائل اعمال کا عمل کرتے جاؤ. یہ ایک آیت پڑھ لو دن میں بس کافی, قرآن زیادہ نہیں پڑھو, نہیں پڑھو قرآن زیادہ. ہم نے پورا قرآن پڑھ رہے ہیں, دیوانے ہو رہے ہیں اس کے, قریب ہو رہے ہیں, قربت ہو رہی ہے اس کی, نہ کوئی عمل کرتے ہیں, مگر یہ تم پر گواہ باخبر ہوتے ہیں جب تم میں سے مشغول ہوتے ہیں. اللہ اکبر. وما یغ, ذرا میں ایک لحظہ, بسم اللہ. وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا, یاد رکھو, خبردار, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا وسميع العليم. الا, یاد رکھو, خبردار, ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون والذی جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا تقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اور نہیں تمہارے رب سے غائب ایک ذرہ برابر بھی زمین میں سے, نہ آسمانوں میں سے, اور نہ اس سے چھوٹا نہ بڑا, مگر روشن کتاب میں ہے. یاد رکھو, بے شک جو اللہ کے دوست ہیں, ولی اللہ ہیں, ان کو کوئی خوف نہیں ہے. ہم لوگ جو کس کو ولی اللہ سمجھتے پتہ ہے, جو ان کی درگاہ بنی ہوئے, جو مزار کے اندر ہے, جو چادر چڑھ کے ہو, پھولیں چڑھے ہوں, اودان کا دھواں دے رہے ہوں, وہاں پہ کھڑ کے ایک جھنڈا لگایا ہو, تب وہ ولی اللہ سمجھتے ہیں. نہیں, ولی اللہ, اللہ سے دعا ہے کہ ولی اللہ آپ کو اور ہم سب کو اللہ ولی اللہ بنائے, اللہ اپنا دوست بنا لے, اللہ ہم سب کو بنائے. ان میں سے کون ولی ہے نہیں معلوم, ان میں سے چند چور ہیں میں جانتی ہوں. پارلے میں ایک بندہ تھا بابا جی کی درگاہ میں, جو گانجا بھی پیتا تھا, کام والوں کے ساتھ رہتا بھی تھا. آج اس کی مزار پہ عورتیں سینہ ڈال کے سو رہی ہیں, بابا پکار رہی ہیں, ہاتھ اوپر اٹھاتی ہیں, نیچے بابا کو پکارتی ہیں, بابا. خبر میں سے کہاں سے آ سکتے ہیں, مجھے معلوم ہے وہ ولی نہیں ہے.
یہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھا ہے. ایسے کتنے مزاروں میں کون کیسے ہوں گے کسی کو نہیں معلوم ہے. آپ درود پڑھو میرے نبی ان کی آل اولاد پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے پہنچائیں گے. ہمیں درود و سلام ہمیں بھیجنا ہے. اگر ہم بھیجتے رہیں گے ساری زندگی نماز کے بعد درود و سلام, جنت میں ہمیں ان کے ساتھ رکھیں گے اللہ تعالیٰ. یہ ہے محبت والی بزرگان دین کی محبت, درود و سلام ہے. نہ کوئی خوف ان پر ہوگا نہ غمگین ہوں گے. دیکھیں بڑے پیر کتنے عمل کرے ہیں, اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب رہے. غوث پاک کتنے رحمت اللہ علیہ کتنے تھے, کتنا جنگلوں میں نہا کر, کتنے دن تک پتے کھا کر 7 سال تک انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے. کیا ہم ایسی عبادت کر رہے ہیں, ہم ایسے بن رہے ہیں؟ جو لوگ ایمان لائے اور تقوی پرہیزگاری ادا کیا کرتے رہے ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی خوشحال ہوں گے. اور دنیا میں بھی کیا ہوگا پتہ ہے, ہم لوگ کیا کریں دنیا میں؟ اللہ نے کیا کیا, ہماری زبانوں کو اخلاق دیا, ہمارے عمل میں اخلاق دیا, ہماری عزت بڑی ہو گئی. یہ نعمت اللہ نے عطا کیا, یہی بڑی کامیابی ہے. ان کی بات تمہیں غمگین نہ کریں, بے شک تم غلبہ اللہ کے لیے بنیں اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. یاد رکھو بے شک جو کچھ آسمانوں میں زمین میں ہے اللہ کے لیے ہے. کسی کی پیروی نہیں کرتے وہ لوگ جو اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں, مگر صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں. گمان کرتے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں, خبر میں سے سنیں گے, ہمیں اللہ سے لے کے دیں گے. سارا گمان ہے, صرف اٹکلیں دوڑاتے ہیں. دماغ میں نئے پلاننگ کی باتیں کرتے ہیں, نئے قصے بولتی. خبر کھلی خبر میں اماں جی تھے, خبر میں سے آئے, مجھے نوٹ دیے, میں بیٹھا تھا, سب سن کر ہوں بچپن سے. بنی جس نے بنائی تمہاری رات کو اس میں سکون حاصل کرو. دن روشن بنایا اس میں سننے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. دیکھو اب رات اندھیری, دن اجالا, دن زندگی, رات تمہاری موت, آدھی موت. اب ایک بی بی نے, آج ایک عورت نے باہر سے آئے اور اندر آ کے کہے, باہر اجالے سے آئی بڑا اندھیرا دکھ رہا ہے. میں نے کہا اب زندگی سے آئے یا موت ہماری ہے. یہی زندگی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اٹکلیں دوڑاتے ہیں, دن روشن اس میں سننے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ نے بنایا ہے اپنا بیٹا, وہ پاک ہے, بے نیاز ہے, پاک ہے, وہ غنی ہے, اس کے لیے بیٹوں کی ضرورت نہیں, فقیر نہیں ہے. فقیروں کو بیٹوں کی ضرورت ہے, مجھے بیٹے کی ضرورت ہے, ہمیں بیٹے کی ضرورت ہے. کہیں لے جائیں, کہیں لے کے آئیں, بیٹے تجھے میرے ساتھ آ, میں اکیلی راتوں کو نہیں جا سکتی. ہم کو ضرورت ہے, اللہ کو ضرورت نہیں ہے. وہ رات کو بھی دن کو بھی اندھیرے بھی جاگتا رہتا, اتنا بڑا ہے, اس کے سامنے کوئی ہے ہی نہیں. اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں تمہارے پاس نہیں ہے, اس کے لیے کوئی دلیل کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں فلاں جو دو جہاں کی کامیابی نہیں پائیں گے. دنیا میں کچھ فائدہ ہے, پھر ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے, پھر ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے. شروع ہو گیا فضائل اعمال پاس میں. آج منڈے ہے, آج کیا دن ہے؟ ویڈنسڈے ہے. ویڈنسڈے ہے, آج بھی نہیں ہے. بسم اللہ. ان کو ہماری طرف لوٹنا ہے, پھر ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اس کے بدلے جو کفر کرتے تھے انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ. کیسا سناؤ ان کو سناؤ. بڑا اڑ رہے نا, سناؤ. بت پرستی انہوں نے کی نا. سب سے پہلا بت ودا آیا تھا نا ان کے ٹائم پہ. وہ ولیاں تھے, ولیاں کو کیا کرتے تھے, ولیاں بڑے اچھے تھے, مر گئے تو شیطان نے بولا چلو میں تم کو تصویر بنا کے دیتا ہوں. پھر وہ تصویر بھیگ گئی تو بولا صنم بنا کے دیتا ہوں, پتھر کا خدا بنا کے دیتا ہوں. پھر اس کے بعد وہ ہو گیا, وہ چلے گئے, سب بولتے بیٹھ گئے یہی خدا ہے. یاد کرو نوح علیہ السلام کی قوم کو, انہوں نے کیا کیا. اے میری قوم, یہاں پہ پورا لکھا نہیں ہے, آس پاس کا دوسرے کتابوں کا, قرآن و حدیث کا پورا میں آپ کو بتا رہی ہوں. کوئی بات جھوٹ نہیں ہے بإذن اللہ تعالی. اگر تم پر گرا ہے میرے قیام اور میرے اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا. چیلنج. تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا, بس تم اور تمہارے شریک اپنا کام مقرر پکا کر لو, تاکہ پھر تمہیں اپنے کام پر کوئی شبہ نہ رہے. پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو. پھر اگر تم منہ پھیر لو, میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. کیا مانگتا ہوں کیا تم ندیوں میں بول رہا ہوں, مانگ رہا ہوں.
صرف آ جاؤ نا اللہ کی راہ میں. میرا اجر تو صرف اللہ ہی پر ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رہوں فرما بردار. اللہ ہمیں بھی حکم دیا ہے ہمیں بھی فرما بردار بنا دے. ربی اسلمت برب العالمین، اے رب ہم تیرے آگے جھکتے ہیں تو قبول کر لے. تو انہوں نے اسے نوح کو جھٹلایا، پھر انہوں نے بچا لیا. 9.5 سال انہوں نے کیے. آئے گا آگے 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 آئیں گی باتیں پورے. اور اس کے ساتھ کشتی میں تھے اور ہم نے انہیں جانشین بنایا، ان لوگوں کو غرق کر ڈالا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. تو دیکھو ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا. تمہارا بھی کیا ہوگا؟ آج تمہارے پاس گھر دار ہے، سب کچھ ہے، ہاں؟ تم بھی مر جاؤ گے. تمہارا کیا ہوگا؟ کما لو کما لو، جلدی کما لو. کمالوں کی بات پہ ایک بات بتاتے آگے چلتی ہوں. کمانے کے بعد آپ کو ایک مہینے میں آپ کچھ خریدی کریں گے، آپ کو ایک اوچر دیا جائے گا. ایک اوچر 20 تاریخ تک کا ہوگا. 20 تاریخ تک جائیں گے، 1,500 کا خریدیں گے تو 500 روپے ملیں گے. 5 تاریخ تک ہوگا. 6 تاریخ کو اوچر تمہارے بیکار ہے، کچرے میں ڈالنا پڑے گا. یہی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کیا کرنا ہے مجھے؟ یہ پڑھنا بج یہاں سے نہیں مانا اب ذرا باقی ہے. نوح صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی رسول ان کے قوم کی طرف بھیجے. ان کے پاس روشن دلیلوں کے ساتھ آئے. سو ان میں سے نہ ہوا کہ وہ ایمان لے آئیں اس بات سے جسے وہ اس پر خبر جھٹلا چکے تھے. اسی طرح ہم سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر لگاتے ہیں. جتنا بھی قرآن سمجھاؤ نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ ان کو اللہ نے مہر لگا دی ہے. دعا ہے اللہ سے سب کو ہدایت دے، ہدایت دے، ہدایت توفیق، ہدایت ارشاد دے. ہدایت توفیق اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہدایت ارشاد قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. ہم نے، اور میں ہدایت ارشاد کر رہی ہوں، میں بتا رہی ہوں. پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کو درباریوں کی طرف. تو انہوں نے تکبر کیا. میں اور آپ تکبر کریں گے تو وہ بھی فرعونی ہوں گے، اور وہ گنہگار لوگ تھے. تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق پہنچا تو وہ کہنے لگے بے شک یہ البتہ کھلا جادو ہے. متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون. آیت نمبر 70 پڑھی ہوں. واتل علیہم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم ان كان كبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم شرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمة ثم اقضوا الی ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم وخلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون ملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما آمور اور صدوم کی بستیاں شروع ہو رہی ہیں. نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. چین چلے گی ابھی. فلما جاءهم الحق من عندك قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى تقولون للحق لما جاءكم لسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. قال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم
ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولكره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم إن فرعون لآل في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتنا من القوم الكافرين أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتے. کہا تم حق کی نسبت ایسا 77 معنی کیا تم حق کی نسبت ایسا کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ گیا یہ جادو ہے اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتے. وہ بولے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمارے اسے پھیر دیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اور ہو جائے تم دونوں کی زمین پر بڑائی. کون دونوں؟ کچھ بھی نام نہیں لکھا ہے. کون انہوں؟ موسیٰ و ہارون علیہ السلام. سرداری مل جائے اور ہم تم دونوں کے ماننے والوں میں سے نہیں. فرعون نے کہا میرے پاس ہر علم والا جادوگر لے آؤ. پھر جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا تم ڈالو جو ڈالنا چاہتے ہو تمہارے ڈالنا ہے. انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا تم جو لائے ہو جادو ہے. بے شک اللہ ابھی اسے باطل کر دے گا. بے شک اللہ فساد کرنے والوں کے کام درست نہیں کرتا اور اللہ حق کو اپنے حکم سے حق ثابت کر دے گا خواہ گنہگار ناپسند کریں. سو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم کے چند لڑکے خوف کی وجہ سے فرعون اور اس کے سرداروں کے وہ انہیں آفت میں نہ ڈال دیں. بے شک فرعون زمین ملک میں سرکش تھا. آپ سرکشی کرو گے تو فرعون ہوں گے. بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا. موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے اسی پر بھروسہ کرو اگر تم فرما بردار ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا اللہ میں کسی کو وعدہ کرے اور نہیں کہا. تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا. اے ہمارے رب ہمیں نہ بنا ظالموں کی قوم کا تختہ مشق اور ہمیں اپنی رحمت سے کافروں کی قوم سے چھڑا دے. میں جڑ رہی ہوں 1-2 منٹ میں بریک لے رہی ہوں. اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. کہاں تھی میں؟ عربی پڑھنا نا 80% ترجمہ. 5 اچھا یہاں پہ ہوں. موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم فرما بردار ہو. تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا. اے ہمارے رب ہمیں نہ بنا ظالموں کی قوم کا مشق اور ہمیں اپنی رحمت سے کافروں کی قوم سے چھڑا دے. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وہی بھیجی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور بناؤ اپنے گھر قبلہ رونما کی جگہ اور نماز قائم کرو مومنوں کو خوشخبری دو. أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم
ولا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا آ گیا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال غرق فرعون غرق ہوتے وقت کلمہ پڑھا، انڈر لائن کر لو. قال آمنت أنه لا إله إلا، دیکھا، لا إله إلا الذي آمنت به نبو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية إن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوّانا بني إسرائيل مبوى صدق ورزقناهم من الطيبات وما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك ولا تكونن من الممترين. اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے لشکر کو دنیا کی زندگی میں زینت دی ہے، دنیا کو خوبصورت بنا کے دیا ہوا ہے، بہت سا مال دیا ہوا ہے. اے ہمارے رب، وہ تیرے راستے میں گمراہ کر رہے ہیں. اے ہمارے رب، ان کے مال مٹا دے، ان کے دلوں پر مہر لگا دے. بدعا کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے اور وہ ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب چکھ لیں. بدعا ہو چکی تھی، نبی کی بدعا قبول ہو گئی ہے. جب یہ کلمہ پڑھا تو جبریل امین نے اس کے منہ میں اٹھا کے چکڑ نہر میں کا ٹھوس رہے تھے، آپ سب کو معلوم ہے، مگر یہ یاد رکھو یونس میں آتا ہے. تو فرمایا تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے، تو تم دونوں ثابت قدم رہو، ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جو ناواقف ہے، اس لیے بدعا نہیں لو نبیوں کی، ولیوں کی. ہم پہ بدعا ہے نبی کی، اگر ان کے راستے پہ نہیں چلیں گے تو. ہم نے بنی اسرائیل کو پار کر دیا دریا سے، پس فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی زیادتی سے ان کو پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اس کو فرعون نے آ پکڑا، وہ فرعون کہنے لگا میں ایمان لایا، اے موسیٰ تیرے رب پہ میں ایمان لے کے آ گیا. آیت نمبر 90 سورہ یونس، اوپر لکھ لو، فرعون ایمان لایا، کلمہ پڑھا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں ہوں فرما برداروں میں سے. کیا اب ایمان کی بات کرتا ہے؟ البتہ یہی تو نات فرمانی کرتا رہا تو فساد کرنے والوں میں سے رہا. تو آج ہم تجھے تیرے بدن سے بچا دیں گے، غرق نہیں کریں گے، تیرے بدن کو ہم رکھیں گے. ہے نا، جب یہ قرآن نازل ہوا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لے کے آئے، مگر تب فرعون کا لاشا نہیں ملا تھا. فرعون کا لاشا صحابہ کے ٹائم پہ جب یہ آیتیں آئی تھی تو لاشا نہیں ملا تھا. آج لاشا مل کے بھی ہم یقین نہیں کر رہے، لاشا کے بغیر انہوں نے ایمان لائے تھے. غرق نہیں کریں گے تاکہ تو تیری تلاش ان کے لیے جو تیرے بعد آئے عبرت کے لیے ایک نشانی ہے. صحابہ کرتے تھے ایک دوران آئے گا، اس کا لاشا آئے گا، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے تو ہوتا ہے، ہم اللہ کی بات ہی تو نہیں مانتے. بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا، ہم نے انہیں رزق دیا، پاکیزہ. غور سے سننا، پورے قرآن میں یہی بتانا چاہیے، اس لیے سورہ بقرہ میں کیا ہے پوچھی میں نے، کوئی رزق اتنا دیا، چیزیں دی، انہوں نے ناشکری دی، انہوں نے ناشکری کی. آپ لوگ یہی سیکھیں گے سورہ بقرہ سے، اتنا دیا سب کو دیا، ناشکری تھوڑی بھی نہیں کریں گے. ہم نے انہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے، انہوں نے اختلاف نہ کیا، یہاں تک ان کے پاس علم قرآن آ گیا. بے شک تمہارا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا روز قیام جس بات پر وہ اختلاف کرتے تھے. بس اگر تو اس کے بارے میں شک ہے تو ہم نے اتارا
تیری طرف تو ان لوگوں پر سے بوجھ جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھتے تھے، تحقیق تیرے پاس حق آ گیا ہے تیرے رب کی طرف سے، بس شک کرنے والوں میں نہ ہو اور نہ ان لوگوں سے ہونا جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، پھر تو خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا۔ بے شک جن لوگوں پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، اور ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں گے تو بھی ہے نا، کرونا دیکھ لے ایمان لائے نہیں لائے۔ بس کیوں نہ ہوتی کوئی بستی وہ ایمان لاتی کہ اس کو ایمان نفع دیتا، مگر یونس کی قوم وہ ایمان لے آئے، جب وہ ایمان لائے تو ہم نے اسے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب اٹھا لیا۔ سن رہے؟ ایمان جب لے کر آ گئے دنیا کی رسوائی ہٹ جاتی ہے اور انہیں ایک مدت تک نفع پہنچائے۔ اگر ہم چاہتے تیرا رب البتہ جو زمین میں ہے سب کے سب ایمان لے آتے، بس کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے؟ اگر اس شخص کے لیے اپنا اختیار میں تمہیں وہ اللہ کے حکم کے بغیر لے آئیں، کم انسائڈ، اور وہ ڈالتا ہے کفر کی گندگی ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں میں ہے زمین میں ہے، نشانیاں اور ڈرانے والے لوگوں ان لوگوں کو فائدہ نہیں دیتے جو نہیں مانتے، تو کیا وہ انتظار کر رہے ہیں مگر انہی لوگوں جیسے واقعات کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ کہہ دیں بس تم انتظار کرو، بے شک میں بھی انتظار ساتھ میں تمہارے کروں گا، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ پھر ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو اسی طرح اس کو جہاں لے آئیں، ہم پر حق کے ذمہ ہے، ہم بچا لیں گے۔ کوئی رسول کو کوئی قتل نہیں کر سکتے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل نہیں کیا گیا، اٹھا لیا گیا۔ مومنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اے لوگوں اگر تم میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کو تم اس کے سوا پوچھتے ہو، اور لیکن میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں دنیا میں اٹھا لیتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مومنوں میں سے رہوں اور یہ کہ اپنا منہ سب سے موڑ کر دین کے لیے سیدھا رکھ لوں، ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں، اور اللہ کے سوا اسے نہ پکاروں جو تجھے نفع نہ دے نہ نقصان دے۔ دیکھو کون نفع دیتا ہے کون نقصان دیتا، سامنے سے، ہاتھ میں سے، غیب سے نہیں، پردے کے پیچھے سے نہیں، خواب میں نہیں، سامنے سے۔ پھر اگر تو نے ایسا کیا تو اس وقت تو بے شک ظالموں سے ہوگا، اور اگر اللہ تجھے پہنچائے کوئی نقصان تو اس کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے، اگر وہ تیرا بھلا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں ہے، اور اللہ تجھے پہنچائے کوئی نقصان تو اس کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں، اور اگر وہ تیرا بھلا چاہے تو کوئی اس کے فضل روکنے والا نہیں۔ اسے ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور یاد ہے نا کون سی دعا ہے؟ نماز میں ہم پڑھتے ہیں، کل بولتے ہیں انشاءاللہ، اب یار ٹائم نہیں ہے، تو کہ اس کے فضل کو روکنے والا نہیں، وہ پہنچاتا ہے اس کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچاتے ہیں، اور وہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ آپ کہہ دیں اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق پہنچ چکا ہے، تو جس نے ہدایت پائی صرف اپنی جان کے لیے ہدایت پائی ہے، اور جو گمراہ ہوا تو صرف اپنے برے کو گمراہ ہوا ہے، اور میں تم پر مختار نہیں ہوں، اور اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے گا، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ایک پیج ہے نا چلو ختم کر دیتی انشاءاللہ۔ لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، آیت 94 ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ولولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب خزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن
قوم لا يؤمنون ولا ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وناقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده هو الغفور الرحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق بربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وخیر الحاکمین. سورہ ہود. اور یہ آنے کے تب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے، بڑھاپا آنے لگا. سورہ ہود مکی یا نوح علیہ السلام کا قصہ ہے اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. آیت نہیں حرف مقطعات ہے. کتاب حکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى. ایک وقت مقرر ہے. ویؤتی کل ذی فضل فضلہ وان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. الى اللہ مرجعکم وهو على كل شيء قدیر. الا خبردار. الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلمون ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. الف لام را. یہ کتاب ہے، اس کی آیت مضبوط کی گئی ہیں، تفصیل کی گئی ہیں، حکمت والی ہے. خبردار کے پاس سے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں، بشیر ہیں، خوشخبری دینے والے. اور یہ کہ مغفرت طلب کرو، اللہ سے معافی مانگتے رہو، اپنے رب کے پاس معافی مانگتے رہو، اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف نمازیں پڑھو، توبہ کرو، نیک ہو جاؤ. وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا، اچھی متاع دے گا. سامان دنیا میں بھی بڑا خوبصورت گھراں بنگلے کاراں سب دوں گا، اچھی متاع ایک وقت تک مقرر تک، اور دے گا ہر فضل والے کو اپنا فضل. اگر تم پھر جاؤ تو بے شک میں تم پر یہ ایک بڑے دن کے عذاب قیامت سے میں تمہیں ڈراتا ہوں. اللہ کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یاد رکھو بے شک اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپا لیں. یاد رکھو جب اپنے کپڑے پہنتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو وہ چھپاتے ہیں وہ جو ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے. صندوق میں، کپڑے میں، کس میں بھی رہ جاؤ وہ جانتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ الحمد للہ نشهد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
اے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم انی اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت اسألک لذۃ النظر الی وجہک وشوق الی لقائک فی غیر ضرر مضرۃ ولا فتنۃ مضلہ۔ جو معافیہ مانگے ہیں اللہ ہم اپنے آپ کو بیچتے ہیں، تو خرید لے، ایسے بنا دے کہ اس قابل کا تو بنا دے، تیرے سوا کوئی بنا نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، نشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔